الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے انشاءاللہ ایک سیریز جو ہے ہمارے بیانات کی ہو کہ ہم ایک ٹاپک کے تحت بیان سنتے چلے جائیں اور ہم سب انشاءاللہ کچھ سیکھیں۔ ہم انشاءاللہ قرآن سے ہی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تو کیا شان ہے۔ انشاءاللہ آج کچھ قرآن پاک کی جو تاثیر ہے، انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کے بارے میں بھی جانیں گے جس میں رب عز و جل نے ایمان والوں سے ڈائریکٹلی بات کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں more than 6600 آیات ہیں، مگر 89 آیتیں وہ ہیں اپروکسیمیٹلی جس میں اللہ کریم نے ہم سب سے براہ راست بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے، کم از کم وہ تو ہم جان لیں۔ تو انشاءاللہ قرآن کی باتیں ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس میں ہم یہ آیتیں بھی کور کریں گے۔ تقریباً قرآن پاک میں 100 کے قریب واقعات ہیں، اسٹوریز آف قرآن ہیں، ہم انشاءاللہ وہ بھی گریجولی کور کریں گے۔ ویسے میں مشورہ دوں گا، یہ بیان تو ظاہر ہے کہ اللہ نے چاہا مہینوں چلتے رہیں گے اور اس میں جا کے چیزیں جا کے کور ہوں گی، لیکن اگر آپ واقعی قرآن کے ایسنس کو لینا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کو پڑھ لیں۔ 89 قرآن کی آیتیں جس میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اور قرآن کے 100 واقعات۔ اچھا، ان دونوں کو الحمدللہ علماء کرام نے ہمارے لیے آسان کر کے قرآن سے ایکسٹریکٹ کر کے الگ کتابیں دے دی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے اے ایمان والو، یہ کتاب بھی آپ دعوت اسلامی.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ایک کتاب کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن، یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ یہ دونوں کتابیں بہت بڑی نہیں ہیں، اگر آپ روز آدھا گھنٹہ دے دیں تو ایک آیت پڑھ لیں، ایک واقعہ پڑھ لیں، آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، قرآن انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے، قرآن کا میسج ڈائریکٹلی لے رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے الحمدللہ یہ دونوں پروگرام، یہ دونوں چیزیں یوٹیوب پر بھی بیان کر کے ہم نے ڈال دی ہیں۔ اگر اس کو وہاں سرچ کرنا ہے تو ایک پروگرام مدنی چینل پر ہوا تھا جس کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے، جس میں قرآن کے واقعات ہیں۔ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو قرآن کے سارے واقعات مل جائیں گے۔ 15 منٹ کا ایک واقعہ ہوگا، اس کا میسج آپ سن سکتے ہیں، بچوں کو بٹھا کے سنا سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ ہمارا پروگرام تھا جس کا نام تھا اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، جس میں یہ اے ایمان والو آیتیں وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے بنیں۔ آج قرآن کتنی تاثیر رکھتا ہے، آج جو ٹاپک ہے قرآن کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے، قرآن کیا کمال کی کتاب ہے، اس بارے میں انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے اسلام قبول ہوا ان کا۔ کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہو گئے تھے، میں اہل مکہ کی طرف سے ان قیدیوں کے لیے نیگوشیشن کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا۔ جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھی۔ نبی پاک سورہ والطور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے لگا، مسلمان نہیں تھے مگر نبی پاک کی زبان سے قرآن کی تلاوت، کہتے ہیں بڑا انسپائرڈ ہوا اور میں بھی تلاوت قرآن سننے لگا۔ زبان محبوب خدا کی تھی اور کلام رب رحمان کا تھا۔ بس پھر کیا تھا، وہ قرآن کی آیتیں دل میں تاثیر کا تیر بن کر اترتی چلی گئیں، اور جب نبی پاک اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، مجھے یوں لگا کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اس سے بھی پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا۔ بس میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔
قرآن اپنا امپیکٹ رکھتا ہے، قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ صحیح پڑھنے والا ہو، انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو، دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ یاد رہے قرآن میں عجیب تاثیر ہے، یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دیتا ہے۔ اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں، یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والا کلام ہے۔ حدیث پاک میں ہے قرآن کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کے مطابق کوئی بات کرے وہ سچا ہے، جس نے قرآن پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور